حامیم لا ینصرون ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کی طاقت، اس کی برکت سے بالکل جو اخیر درجے کا جادو اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ بندشیں، شر کی طاقتیں دشمنوں کے مقابل میں حامیم لا ینصرون ایک ننگی تلوار نیام سے نکلی ہوئی ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ زندگی کی جتنی بھی مشکلاتوں، پریشانیوں، دکھوں نے گھیر رکھا ہو تو آپ حامیم لا ینصرون کے ذریعے اللہ پاک کی ایسی مدد کو حاصل کریں گے کہ جس کا نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ حامیم لا ینصرون کے اندر کیسی برکات، کیسی طاقتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں حامیم لا ینصرون کا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کو ایک بہت ہی پیارا انعام اور تحفہ ہے۔ یہ وہ مقدس وظیفہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرمایا۔ حامیم لا ینصرون کی اتنی برکت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے اس کے اندر، بظاہر یہ ایک آپ کو کم الفاظ لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو طاقت کا نظام پوشیدہ ہے، جو ایک مدد کا نظام پوشیدہ ہے، وہ یقین مانے جو دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے، اپنی آنکھوں سے وہ خود اس کا نظارہ دیکھے گا۔ جی ہاں، حامیم لا ینصرون کی برکت سے آپ کی کیسی ہی مشکل ہوں، بلکہ مشکلات ہوں، آپ کی زندگی کو مشکلات نے گھیر رکھا ہو، چاروں طرف سے پریشانی کا سامنا ہو، بظاہر کوئی مددگار بھی نہ رہے، آپ تنے تنا رہ جائیں، بس حامیم لا ینصرون کا سہارا پکڑ لیں اور اس کو ایسے آپ یقین کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں رب کی رحمت کے نظارے، اس کی قدرت کے کرشمے حامیم لا ینصرون پڑھنے والے کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ایسا زبردست اور مسنون وظیفہ ہے۔ یہ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات یہ اللہ پاک کے اسرار میں سے ہیں۔ جی ہاں، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں لوح قرآنی، اس کا معنی کسی مفسر نے آج تک نہ اس کو معلوم ہوا نہ لکھا۔ اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ اس کے راز و نیاز ہیں۔ اور حامیم ایسا یہ کلمہ ہے کہ یہ زیادہ تعداد کے اندر آیا ہے۔ اس کا قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے حامیم کا، اور لا ینصرون قرآن میں الگ ذکر ہوا ہے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا تو اس کے اندر حامیم لا ینصرون کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کے بینیفٹ، فوائد کتنے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر اب جس وقت یہ وظیفہ عطا ہوا، میں آپ کو وہ مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار بڑی تعداد کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ اور بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ و قتال کے لیے آئے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، تو ایسے وقت میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ دیکھ لیں اس وظیفے کی اہمیت۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے کہ تم اپنی تلواروں کو سیدھا کرو، تم اپنے ترکش، تیر یہ سب تیار کرو، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بھی سارے معاملات تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا اور پھر سب نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھ لیں کہ اس کے فوائد اور اس کی برکات کے سامنے وہ دشمن آئے کھڑے ہیں جو مٹانا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقابل میں آ کر جب صحابہ نے اس وظیفہ کو پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے جو یقین سے پڑھا ہوگا، سبحان اللہ، وہ یقین اور وہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تعلیم کرتا تھا تو صحابہ کرام تو ویسے بھی میرے حضور کے کلمات کو، آپ کی احادیث کریمہ کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یقین سے پڑھا، پھر اس کے فوائد ان کو کیا دیکھنے ملے کہ اللہ پاک نے کفار کے مقابل میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور وہ کفار جو ہے اپنے لشکر سمیت بھاگ گئے اور اللہ پاک نے ان کو فتح عطا کی، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ اندازہ کیجئے کیسا عمل ہے
کہ سامنے مارنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، وہ دشمن جو جانی دشمن ہے، اس وقت یہ وظیفہ پڑھا گیا، تو پھر جن کے وہ دشمن ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دشمن، وہ آپ کے سامنے کب ٹھہریں گے؟ تو دشمنوں کے مقابلے میں تو یہ نیام سے نکلی ایک تلوار ہے، حامیم لا ینصرون۔ اس کو جو بھی پڑھے گا، اگر حق پر ہے اور دشمن اس کے پیچھے پڑے ہیں، اس کی جان کے دشمن ہیں، اس کی عزت کے دشمن ہیں، اس کی رزق کے دشمن ہیں، اس کی ترقی کے دشمن ہیں، اس کی اولاد کے دشمن ہیں، جیسے بھی دشمن ہیں آپ کے حسد کرتے ہیں، آپ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ تھام لیں اور یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، اور دیکھ لیں کہ پھر دشمنوں کے ایوانوں میں کیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیسے ان کے زلزلے آتے ہیں ان کی زندگی کے اندر۔ جی ہاں، وہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو اپنی پڑ جائے گی۔ اگر کسی پہ جادو کا اثر ہے، جادو اتنا ہو چکا ہے کہ بس جادو نے بالکل برباد کر دیا ہے اس کے جسم کے اندر، خون کے اندر، گوشت کے اندر، بلکہ ہڈیوں کے اندر تک سرایت کر چکا ہے، ایسے اخیر درجے کا جادو ہو، اور کسی کرنے والے نے بھی صحیح معنوں میں کیا ہو اور یہ بھی کہا ہو کہ تم اس کی اب کاٹ کر کے دکھاؤ تمہارے ساتھ ساری زندگی ہوتا کیا ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، ایسے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یقین توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے حامیم لا ینصرون کا ہتھیار اٹھا لیں۔ بس یہ نبوی مسنون وظیفہ ہے، کسی اسلامی سکالر کا یا کسی کوئی مولانا کا اپنی طرف سے بتایا ہوا نہیں ہے، نہ میرا بتایا ہوا ہے، بلکہ یہ جو بزرگوں سے ملا، ہمیں روایتوں سے ملا، یہ اصل میں وظیفہ دینے والے کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کا جتنا بھی پرانا جادو ہوگا، نسل در نسل چلنے والا جادو ہوگا، کسی نے کھلایا پلایا ہے، کسی نے آپ کا جادو دفنایا ہوا ہے کہ پانی میں بہایا ہوا ہے، یا کہیں قبرستان میں لٹکایا ہوا ہے، یا قبر کے اندر اس نے دفنایا ہوا ہے، آپ کا پتلا بنایا ہوا ہے، جس قسم کا بھی جادو کیا ہوا ہوگا، اگر حامیم لا ینصرون کو آپ دیوانہ وار پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر اس کے بینیفٹ فوائد آپ خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ جادو کٹنا شروع ہو جائے گا، جادو پاش پاش ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، راحتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کا جو سکھ جادو بندے جنات کے ذریعے چھین لیا گیا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب پہ بھروسہ رکھ کے جب آپ یہ پڑھیں گے نا حامیم لا ینصرون، وہ ساری خوشیاں آپ کی لوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور جنہوں نے آپ کو غموں میں مبتلا کیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ خود غموں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ در در کے ہم دھکے کھاتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں، بابوں کو عاملوں کے آگے پیسے لٹاتے ہیں، ان کے سو نخرے جھیلتے ہیں، ان کے پاس دھکے کھاتے ہیں، گرمی سردی میں اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اور پتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں، چادر چار دیواری کا تقدس بھی ایسوں کے آگے پامال کر بیٹھتی ہوں گی۔ اور یہ لوگ کئی ایسے دو نمبر جعلی عامل بھی ہیں کہ جو عزتوں کے لٹیرے ہیں، جو مطلب جن کے عقیدے بھی درست نہیں ہیں، وہ آپ کے عقیدے برباد کریں گے، آپ کی عزتوں کا تحفظ نہیں رہے گا۔ آپ یہ نبوی مسنون وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں یقین رکھ کے آپ پڑھتے؟ یقین مانے آپ کے ہر مسئلے کا حل حامیم لا ینصرون کے اندر۔ اگر بیماریاں بھی ہیں، جسمانی امراض بھی ہیں، ایک مریض جس کو کینسر تھا، اس کو جب یہ وظیفہ دیا گیا، اس نے جب یہ پڑھا، آپ بتائیں اس نے کیسے توجہ یقین سے پڑھا ہوگا؟ اس نے صحیح توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ دیوانہ وار پڑھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے دوبارہ اپنے کینسر کے ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر کو چیک کروایا، تو ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گئے، وہ بار بار پوچھ رہے تھے، دیکھتے تھے یہ رپورٹیں بھی اس شخص کی ہیں، تو اس رپورٹ کے اندر کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ حامیم لا ینصرون۔ اب دیکھیں بیماریوں میں بڑی بیماری یہی جانی جاتی ہے کینسر کی، کہ جان لیوا مرض ہے، اس کے اندر جو بھی مبتلا ہوتا ہے کتنی تکلیف کا سامنا کرتا ہے، کتنی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور بعض تو اس میں اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حامیم لا ینصرون آپ پڑھیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو جنات کے مسائل ہیں، بندش ہے، اگر دشمن پیچھے پڑے ہیں تو آپ اس مسنون وظیفہ کو پڑھیں، اور پھر اس کی طاقتیں اور کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسی بہاریں آتی چلی جائیں گی۔ لیکن پڑھنا آپ کو ایسے ہوگا کہ بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ جاری رہے، دیوانہ وار آپ پڑھتے جائیں، اور یقین اور توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ وظیفے کی تاثیر کے لیے نا دو چیزیں بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے دو پاؤں ہیں، ان پہ ہم چلتے ہیں، یہ نہ ہو تو ہمارا چلنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بنیاد ہے وظیفے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟
پہلی چیز جب آپ وظیفہ پڑھیں تو پورے یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھیں، تذبذب کے ساتھ نہ پڑھیں، پتہ نہیں اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ میرا جادو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، میں تو اتنا پرانا مریض ہوں، مجھے تو اتنا پرانا مرض ہے، میں نے تو بڑے عاملوں کو چیک کرا دیا، اور یہ بظاہر کلمات میں پڑھوں گا چھوٹے الفاظ، جملہ مناسب تو نہیں لگتا چھوٹا کہنا، اس کی تو عظمت بڑی ہے، لیکن میں الفاظ کے اعتبار سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بظاہر کم الفاظ کا وظیفہ ہو سکتا ہے، وہ کہے جی میرا تو نسل در نسل معاملات چلے آ رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ یہ سوچیں گے نا تو پھر وظیفہ نہیں اثر کرے گا، بلکہ آپ یہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ بس یہ اثر کرے گا ہی کرے گا، یہ میرا عمل چلے گا ہی چلے گا، مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، کامل بھروسہ آپ رب کی ذات پہ کر کے پڑھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یقین کامل۔ اور دوسرا وظیفے کے لیے اہم چیز ہوتی ہے کہ پابندی استقامت کے ساتھ مستقل کنٹینیو رکھا جائے۔ اگر آپ نے 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، 4 دن پڑھا پھر 2 دن ناغہ کر دیا، ہفتہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، تو اس طرح بھی وظیفے کی تاثیر جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو لہٰذا یہ 2 چیزوں کو رکھ کے جتنے بھی میرے سامعین سن رہے ہیں، ناظرین کرام سن رہے ہیں، جو بھی آپ ان 2 چیزوں کو رکھ کے، ایک یقین کامل اور دوسرا پابندی کے ساتھ آپ بلا ناغہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کو 1 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، جب آپ اتنے سالوں سے بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں تو بھائی کچھ عرصہ اس پہ آپ لگا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ زبان ہی تو چلانی ہے آپ نے، بھلے آپ کام کاج بھی کرتے رہیں لیکن صحیح توجہ کے ساتھ اپنی زبان سے یہ پڑھتے حامیم لا ینصرون۔ اگر کوئی گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا ہے تو ہاتھوں سے کر رہا ہے، اس کی زبان تو منہ کے اندر خاموش ہے نا، وہ پڑھتا رہے حامیم لا ینصرون۔ تو یہ لیکن توجہ کے ساتھ کرنا ہے، ہاں توجہ کے ساتھ کریں گے تو اس کے آپ فوائد خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں سے دکھ، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے مسائل ہیں، آپ کے جتنے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سارے بگڑے معاملات آپ کے حامیم لا ینصرون کے وظیفہ کی برکت سے درست ہو جائیں گے۔ معدے کا مرض ہے، ہیپیٹائٹس کا مرض ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا جو بھی آپ کو روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، دشمن پیچھے پڑے، یہ تو ملا ہی وظیفہ اس وقت تھا جب سامنے دشمن، جانی دشمن آئے کھڑے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے سب تعلیم فرمایا تھا، یہ تو خاص ملا اس لیے تھا۔ تو لہٰذا آپ کو اگر دشمن تنگ کرتے ہیں اور آپ جانب حق ہیں، ناجائز نہیں پڑھنا، اگر آپ حق پر ہیں واقعی تو آپ اس وظیفہ کو پڑھیں، دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جادوگر پیچھے پڑے ہیں، جنات جادوگر اگر پیچھے پڑے ہیں تو بھی آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے اکتاہٹ آئے، بعض کا شیطان وظیفے سے بندے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خاص کر جس پر جادو جنات کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ جب ایسے وظائف پڑھتے ہیں تو بعض کا تو ان پہ مزید بوجھ آنا شروع ہوتا ہے، یا کچھ تھوڑا بہت ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت ان شر کی طاقتوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا اس پہ دباؤ ڈالیں، تھوڑا اس کے معاملات اور بگاڑیں تاکہ یہ وظیفے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایسا اگر معاملہ ہو تو سمجھ لو کہ وظیفہ کام کر رہا ہے آپ کا، لہٰذا پیچھے نہیں ہٹنا، تھوڑے سے اور بوجھ برداشت کر لیں، آگے زندگی انشاءاللہ سکھ ہو جائے گی، سکھی ہو جائیں گے، آسانیاں آ جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے حامیم لا ینصرون کا دامن تھام لینا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ یہ مبارک وظیفہ ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ عام بھی کرنا ہے اس کو اپنی امت مسلمہ کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، تاکہ کوئی بھی پریشان حال ہے۔ اب دیکھیں نا، اور بھی کئیوں نے یہ کہا ہوگا، لیکن ہوتا ہے بعض وقت کسی انسان کی بات دل گھر کر جاتی ہے، کسی کے الفاظ دل میں گھر کر جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ کسی کو بھیجیں، ہو سکتا ہے وہ یہ ویڈیو سنیں اور پریشان حال ہو، اس کا ذہن بھی بن جائے۔ بعض کا انسان کا ذہن بھی نہیں بنتا نا، سنتا ہے انسنی کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو سن کر اس کا ذہن بن جائے اور وظیفے کو اپنا لے اور اس کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اے مالک کریم، جتنے بھی پریشان حال ہیں مسلمان، دکھی، مصیبت زدہ، شر کی طاقتوں میں گھرے ہوئے، اے کریم رب ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک وظیفہ کی برکت سے ان کی تمام مشکلات، تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔